اور علی اصغر صاحب کا آج آنے کا مقصد یہ تھا کہ 8 فروری کو جو ہمارے ساتھ پچھلے آپ سب کو پتہ ہے کہ 8 فروری پچھلی سال جو ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، ہمارا کیا اس ملک کا مینڈیٹ، ہمارے عوام کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، تو 8 تاریخ کو ہم نے اس سلسلے میں احتجاجی طور پر ایک جلسہ ثوابی میں کرنا ہے۔ اور آج میرے یہ 4 ریجن جو ہے جس میں فاٹا، پشاور، ہزارہ اور ساؤتھ، تو اس کے عہدیداران امتیاز MNA سے آج ہماری ملاقات ہوگی اور اس میں ہم اس کو ہدایات بھی دیں گے اور ان سے مشورے بھی لیں گے کہ ثوابی کا جلسہ، کیونکہ ہمیں امید ہے اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کو یقین دہانی کرتا ہوں کہ یہ PPK کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا۔ تیاری کے سلسلوں میں جو ہے میں اور علی اصغر صاحب جو ہے آج یہاں پشاور میں آئے ہوئے ہیں۔ سر یہ بتائیں کہ وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ اگر 26 نومبر جیسے حالات پیدا کیے گئے تو پھر وہی ہم ایکشن لیں گے۔ وزیر داخلہ صاحب کو شرم آنی چاہیے کہ اس طرح کی بات کرے، جس طرح پرامن لوگوں پہ اس نے گولیاں چلائی اور جس طرح ایک جو ہے جمہوری ملک میں اس کی روایات نہیں ہے، تو میرا خیال ہے یہ اس کے لیے میں تو اس کی مذمت کر سکتا ہوں کہ اس کی یہ بات اس نے جو کی ہے کہ جو ہمارے پرامن لوگ جو شہید بھی ہوئے، جو زخمی بھی ہوئے، ریاستی دہشت گردی کی کوئی مثال پاکستان میں پہلے نہیں ملتی تھی جس طرح انہوں نے ہمارے سیاسی ورکر کے ساتھ کیا، تو میں اس کو یہ خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اور آپ کے آپ کو لانے والے لوگ دونوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 26 نومبر کو ہماری آپ لوگوں سے یہ امید نہیں تھی کہ آپ اتنے حد تک گر جائیں گے، کیونکہ ہم پھر بھی اختلاف تھا لیکن اس حد تک امید نہیں تھی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ اگر خان صاحب نے حکم دیا تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم آئیں گے اور اس تیاری کے ساتھ آئیں گے کہ ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اس دفعہ ہم پہ گولیاں بھی چل سکتی ہے، کیونکہ پہلے ہمیں امید نہیں تھی، اس دفعہ ہمیں امید ہے کہ یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ آپ کے اور آپ کے لانے والوں کی غلط فہمی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر، اس کے عہدیدار اس طرح کے ہتھکنڈوں سے ڈرنے والے یا اس طرح کے اسٹیٹمنٹ سے ڈرنے والے، پہلے بھی آپ نے کہا تک نہیں آ سکتے، ہم نے آ کے دکھا دیا علی امین صاحب کی قیادت میں، اس کی رہنمائی میں۔ انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ اس طرح جب خان حکم دے گا انشاءاللہ تعالیٰ نہ خان کو مایوس کریں گے اور نہ ہمارے جو عوام ہیں نہ وہ آپ کو مایوس کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر انشاءاللہ ہر حالت میں انشاءاللہ تعالیٰ اگر خان نے دوبارہ ہمیں کہا، لیکن اس دفعہ ہماری اسٹریٹجی ہم دیکھ کے اس پہ بھی بات ہو رہی، اس کے علاوہ بھی مختلف آپشن ہیں، مختلف اسٹریٹجی پہ ہم ابھی تک کوئی فائنل نہیں ہوا، جو قیادت فیصلہ کرے گی اور مجھے جو حکم دی گی انشاءاللہ تعالیٰ میں قیادت کو عمران خان کو مایوس نہیں کروں۔ جنید اکبر صاحب کیا اس جو آج اجلاس ہو رہا ہے کیا اس میں وزیر اعلیٰ بھی مدعو ہے اور کیا وہ شرکت کریں گے اس اجلاس میں؟ نہیں، آج وزیر اعلیٰ صاحب سے میری تو الگ ملاقات ہوگی۔ وزیر اعلیٰ صاحب سے آج جو ہے کیونکہ یہ تنظیمی میٹنگ تھی، زیادہ تر عہدیداروں کو MNAs کو تھا، وزیر اعلیٰ صاحب کی ذمہ داری اور بھی حکومت کی، اور مقصد یہ اس لیے تھا، مجھے صدر اس لیے بنایا گیا کہ وزیر اعلیٰ صاحب کی ذمہ داری بہت زیادہ تھی، تو پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کی ٹیم اکثریت نئے لوگوں کی ہے تاکہ وہ گورننس پہ کرے، اس پہ توجہ دے اور میں جو ہے سیاسی ذمہ داریاں میں سنبھالوں۔ جنید صاحب، آپ نے ملکن ریجن کی میٹنگ میں کہا تھا کہ قیادت اس سے پہلے جلسوں میں، احتجاجوں میں اداروں کے ساتھ رابطے میں تھی، تو کون سی قیادت اداروں کے ساتھ رابطے میں؟ نہیں، میں پہلے بھی میں نے کہا، میں دوبارہ کہتا ہوں کہ ہماری قیادت اس کے رابطہ میں تھی اور یہ قیادت کی اپنی مرضی سے نہیں تھی، یہ پارٹی کی اسٹریٹجی تھی، پارٹی کی ہدایات کے مطابق، پارٹی کے کہنے کے مطابق، کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہمارا اور اداروں کے درمیان یا حکومت کے درمیان تصادم ہو، ہم چاہتے تھے کہ درمیان کا راستہ نکالے۔ تو یہ کوئی چھپی بات نہیں ہے کہ ہمارے لوگوں کی اس بالکل تھی، قیادت کی رابطے تھی، قیادت کی ملاقاتیں ہوئی تھی اور مقصد یہی تھا کہ اس کا کوئی حل نکالے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ اسی طرح کی واقعات۔ سر یہ بتائیں کہ آپ کی احتساب کمیٹی نے 30 جنوری تک جو ہے صوبائی وزراء کی کارکردگی رپورٹ مانگی تھی، تو کیا آپ اس حوالے سے بھی اس کو دیکھیں گے اور کابینہ میں تبدیلیوں کے کوئی امکانات ہیں؟ نہیں، کابینہ میں تبدیلی تو سیم صاحب کی ذمہ داری ہے، وہ جانے، اس کا کام جانے، نہ تو میں نے گورننس میں نہ میرا انٹرسٹ ہے اور نہ میں اس پہ میرا کوئی رول ہوگا، میرے صرف جو ہے پارٹی کے معاملات میں نے دیکھے، اس کے علاوہ میرے کوئی ذمہ داری نہیں ہے، وہ سیم صاحب جانے سے۔ شکریہ جی آپ لوگوں کو بڑی تھینک یو احتشام بھائی، تھینک یو انور خان۔